الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستو، بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی اللہ رب العالمین نے سعادت عطا فرمائی ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے بڑی چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کا مضمون بڑا اہم اور ہر آدمی کی اور ہر دن کی ضرورت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ عصر کہتے ہیں زمانے کو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ مفسرین کے سردار ہیں۔ قرآن مجید کی تفسیر کرنے والے جتنے صحابہ، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ طائف میں ان کی مزار ہے، ان کے نام سے بڑی عالی شان مسجد ہے طائف میں۔ دوسری اس کی مشہور تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد عصر کا وقت ہے۔ اللہ کہتے ہیں قسم ہے زمانے کی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی قسم کھاتے ہیں تو اس کو بعد میں پیش کیے جانے والے مضمون کے لیے گواہ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جب سے دنیا بنی ہے، اب تمام دنیا کے حالات پر نظر کیجئے، پڑھیے ان کے حالات اور سنیے ان کے حالات، تو پتہ چلے گا تمہیں کہ کون لوگ کامیاب ہوئے اور کون لوگ ناکام ہوئے۔ پورے زمانے کو، وہ یوں کہنا چاہیے پوری تاریخ انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے گواہ کے طور پر پیش فرمایا، اور یہ کہا کہ اگر کامیاب ہونے والے اور ناکام ہونے والے انسانوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو پوری تاریخ کا مطالعہ کرو۔ کچھ لوگ ایسے گزرے انسانیت کی تاریخ میں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی حکومتیں عطا فرمائی۔ کچھ لوگ ایسے گزرے
جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے عہدے عطا فرمائے، وزارت، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی وزیر اعلیٰ ہے آج کی زبان میں، کوئی ایم پی ہے، کوئی علاقے کا گورنر ہے، کوئی ایم ایل اے ہے، اور بعض لوگ ایسے گزرے جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ دولت عطا فرمائی، بعض ایسے گزرے جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے خاندان عطا فرمائے، بعض ایسے گزرے جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ حسن و جمال عطا فرمایا، بعض لوگ ایسے گزرے جن کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجے کی ذہانت عطا فرمائی، بعض قومیں ایسے گزری جن کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی قوت و طاقت عطا فرمائی، قوم عاد و سمود، سب کا ذکر قرآن مجید میں ہے، فرعون کا ذکر قرآن مجید میں ہے، فرعون ایک حکومت کا عنوان ہے، قارون کا اللہ نے ذکر کیا ہے، دنیا کا بڑا سرمایہ دار ہے، جس کے بارے میں خود قرآن مجید کی گواہی ہے کہ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّىٰ، اتنے بڑے خزانے اور دولت سے اللہ نے اس کو سرفراز کیا تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے ہوئے طاقتور جماعتیں تھک جاتی تھی۔ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّىٰ، حامان کا ذکر کیا قرآن مجید نے۔ دیکھو اگر وزارت کو، عہدوں کو دیکھو تو حامان کو دیکھو، جن کو ہم نے حکومت دی ہے ان کی تاریخ پڑھنا چاہتے ہو تو فرعون کو دیکھو، اور جن کو ہم نے بے پناہ دولت عطا کر رکھی تھی ان کو دیکھنا چاہتے ہو تو قارون کی تاریخ پڑھو، اور حسن و جمال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اس میں ابو لہب بھی ہے، کہتے ہیں کہ بہت خوبصورت تھا، ابو لہب بہت خوبصورت تھا۔ اس کے ابو لہب کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ اتنا سرخ اور اتنا خوبصورت چہرہ تھا، کہتے ہیں کہ جیسے گویا چہرے پر جو ہے وہ سرخی مل دی گئی ہو، ایک فطری اور قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن و جمال عطا۔ اور بھی لوگ ہیں، یہ اس کی تاریخ گنانے کا یہ موقع نہیں ہے۔ اور خاندان والے دیکھ لیجئے، قرآن مجید نے سورہ مدثر میں خاندان والوں کو اللہ نے ذکر کیا، اور پھر ذہانت والے بھی دیکھ لیجئے، کیسے کیسے ذہین لوگ دنیا میں تاریخ میں گزرے۔ تو اس ساری تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وَالْعَصْرِ، پڑھ لیجئے تاریخ انسانیت کی۔ اس کو قسم کھائی اللہ نے، اور آگے فرمایا اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، تمام کی تمام انسانیت دھوکے میں ہے، اور ماضی میں بھی تمام انسانوں نے دھوکہ کھایا ہے، تم دھوکہ نہ کھاؤ، اور یہ ذہن سے نکال دو کہ کامیابی حکومت کی بنیاد پر ملے گی، یہ بات ذہن سے نکال دو کہ کامیابی عہدوں کی بنیاد پر ملے گی، یہ بات ذہن سے نکال دو کامیابی سرمایہ داری اور پیسوں کی اور خزانے اور دولتوں کی بنیاد پر ملے گی، یہ بات ذہن سے نکال دو کہ ذہانت کی بنیاد پر کامیابی ملے گی، اور قوت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ قوم سمود آج کا کیا حال ہوا؟ جو تاجر قومیں تھی، قوم شعیب تباہ ہو گئی۔ عاد و سمود جو پہاڑوں کو تراش کر محل بنا لیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہر طبقے کے حوالے سے ایک ایک مثال قرآن مجید میں جمع کر دی ہے۔ دیکھو وَالْعَصْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، تمام کی تمام انسانیت خسارے میں ہے، دھوکے میں ہے، اور ماضی میں بھی تمام لوگ دھوکہ کھا گئے، انہوں نے اپنی اس زندگی سے انہوں نے نفع نہیں اٹھایا، انہوں نے زندگی کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا، تباہ کر دی۔ جو زندگی آخرت بنانے کے لیے دی گئی تھی، جنت بنانے کے لیے دی گئی تھی، قبر بنانے کے لیے دی گئی تھی، انسانیت کو نفع پہنچانے کے لیے دی گئی تھی، انہوں نے زندگی کا ایک قیمتی سرمایہ انہوں نے تباہ کر دیا۔
یہ زندگی چند گنے چنے سانسوں کا نام ہے. سانسیں گھٹ رہی ہیں. کب یہ سانس بند ہو جائے؟ انسان کی زندگی کی وہ آخری سانس ہے. چند سانسوں کو ملا کر کے انسان کی زندگی بنتی ہے. واللہ سے اس کی قسم کھائی اور یہ کہا گیا دیکھو زندگی بہت قیمتی سرمایہ. بزرگ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بازار میں جا رہا تھا, میں نے دیکھا کہ ایک آدمی برف بیچ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ بھائیو جلدی سے برف خرید لو ورنہ دھوپ بڑی تیز ہے, میرا برف پگھل جائے گا تو یہ قیمتی سرمایہ میرا ضائع ہو جائے گا. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اس برف کے بیچنے والے کو دیکھ کر مجھے سورہ عصر کی تفسیر سمجھ میں آئی جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے کہ قسم ہے زمانے کی, قسم ہے وقت کی, قسم ہے دن کی, قسم ہے رات کی, یہ گزر جائے گی, بڑی تیزی سے گزر رہی ہے. تمام انسان دھوکے میں ہیں, وہ چاہے بادشاہ ہو, وہ چاہے مالدار ہو, وہ چاہے قوت والا ہو, وہ چاہے بڑے خاندان والا ہو, خوبصورت ہو, وہ ایجوکیٹڈ ہو, وہ بڑا دماغ رکھتا ہو, وہ بڑے اپنے فنون میں مہارت رکھتا ہو, وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو, وہ بڑے عہدوں پر فائز ہو, ان الانسان لفی خسر, سب کے سب دھوکے میں ہیں. کامیاب کون ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو, پیچھے زمانوں میں بھی کامیاب وہی لوگ ہوئے جنہوں نے ان 4 کاموں کا اہتمام کیا. پچھلے زمانوں میں بھی وہی لوگ کامیاب ہوئے جنہوں نے ان 4 کاموں کا اہتمام کیا, 4 باتوں کو پکڑے رکھا, اور آج بھی وہی لوگ کامیاب ہوں گے اور قیامت تک وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو یہ 4 کام کریں گے. پہلا کام کیا؟ پہلا تو الا الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لے آئے, وہ چاہے غریب ہو, ان کے پاس حکومت نہیں. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اس فتنوں کے دور میں آدمی کو ایمان والوں کو مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ایمان والوں کو حکومت والوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور ایمان والوں کو اپنی غریبی کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے ان کو دنیا کی سب سے عظیم دولت عطا فرما رکھی ہے. اس سے بڑی دولت اللہ نے کسی کو نہیں دی. حکومت والا بھی ان سے چھوٹا, مالدار بھی ان سے چھوٹا, فرعون بھی ان سے چھوٹا, قارون بھی ان سے چھوٹا, طاقت والے بھی اس سے چھوٹے, خوبصورت لوگ بھی اس کے برابر نہیں, علم والے بھی اس کے برابر نہیں, ذہانت و تجربے کار بھی اس کے برابر نہیں, خاندان و کثرت والے بھی اس کے برابر نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا الا الذین آمنوا, ایمان والے کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں, پینے کے لیے پانی نہیں, اور رہنے کے لیے گھر نہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کامیاب ہونے والے انسان آج بھی کامیابی, کل بھی کامیابی ایمان کی بنیاد پر ملی تھی, آج بھی کامیابی ایمان کی بنیاد پر ملے گی. الا الذین آمنوا, بہت سنبھال کر رکھنا, بہت سنبھال کر رکھنے کی ضرورت ہے اس دولت کو. یہ بڑی عظیم و غریب دولت ہے, بڑی عجیب دولت ہے, بڑی بے مثال بے نظیر عظیم الشان دولت ہے ایمان کی دولت. جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ انسان کو عطا فرماتے ہیں اس میں سے ایمان سے بڑی دولت اللہ نے کبھی کسی کو نہیں دی, اور قیامت تک ایمان والے سے بڑی دولت اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں عطا فرمائیں گے. ایمان اتنی عظیم الشان دولت ہے. آج ایمان کے ڈاکو پھر رہے ہیں. پہلے تو بڑے اشارے کنائے میں لوگ کہتے تھے, آج بالکل کھل کر کھلم کھلا اسٹیجوں سے اور میڈیا کے ذریعے سے, اخبارات کے ذریعے سے مسلمانوں کو شرک کی دعوت دی جا رہی ہے, کفر کی دعوت دی جا رہی ہے, اور پوجا کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. اس لیے اچھی طرح سمجھ لیجیے,
इल्ला लज़ीना आमनू, बिला कामयाब होने वालों की सबसे पहली शर्त, सबसे बुनियादी शर्त और सबसे बड़ी शर्त यह है कि वो ईमान लाए। मुशरिक कामयाब नहीं होगा, कभी मुशरिक कामयाब नहीं हुआ और आइंदा भी कोई मुशरिक कामयाब नहीं होगा। कभी किसी काफिर को अल्लाह ने कामयाबी नहीं दी और आइंदा भी कभी कोई काफिर कामयाब नहीं होगा। और माजी में भी अल्लाह ने कभी मुनाफिक को कामयाबी नहीं दी और आज भी आइंदा भी कभी कोई मुनाफिक अल्लाह के पास जर्रा बराबर अपना मकाम नहीं बना सकेगा। इल्ला लज़ीना आमनू, याद रखो कि कामयाब होने वालों की जो 4 शर्तें हैं कामयाबी की, उसमें सबसे बड़ी और पहली शर्त यह है इल्ला लज़ीना आमनू, ईमान ले आओ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, गवाही देता हूं मैं अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। एहतराम सबका लेकिन माबूद एक। इल्ला लज़ीना आमनू, एहतराम सबका, अदब सबका, खिदमत सबकी, लेकिन इबादत ये खुदा की जाएगी। हमारी कमजोरी का कोई नाजायज फायदा नहीं उठा सकता, हमारी गरीबी का कोई नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। इसलिए कि हमारे पास हुकूमत नहीं, हमारे पास खजाने नहीं, हमारे पास मालो दौलत नहीं, हमारे पास कुव्वत नहीं। और दुश्मन को यह बात नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास हुकूमत न हुई तो क्या हुआ, हमारे पास खजाने न हुए तो क्या हुआ, हमारे पास फौज और ताकत न हुई तो क्या हुआ, मुसलमानों के सफ में खुदा खड़ा है। इस बात को दुश्मन कभी नहीं भूलना चाहिए और मुसलमानों को एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए। उनको अपनी ईमान की क़ुव्वत का खूब अंदाजा होना चाहिए। इल्ला लज़ीना आमनू, वो लोग कामयाब होंगे, वही कामयाब होंगे बस कि जो ईमान लिया है। बाद बुजुर्गों ने फरमाया, बाद मुफस्सिरीन ने, इल्ला लज़ीना आमनू, ये अकीदे का उन्वान है। जिनके अकीदे ठीक होंगे वही कामयाब होंगे, जिनके अकीदे ठीक नहीं होंगे वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। इल्ला लज़ीना आमनू, ईमान, हुजूर ने एक सहाबी से फरमाया था कि देखो अगर तुमको कोई सूली पर चढ़ा दे, तुम्हें तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दे, ये हुजूर की ये नसीहत आज के दौर में कितनी फिट नजर आती है। ऐसा मालूम होता है कि हुजूर यहाँ मौजूद है और कल रात हुजूर का बयान आया है। 1400 साल पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नसीहत फरमाई थी कि गालिबन इस रिवायत के रावी हजरत अबू ज़र ने फरमाया था कि अबू ज़र, अगर तेरे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, अगर तुझे फांसी पर लटका दिया जाए, अगर तुझे आग में जला दिया जाए, तब भी ईमान का सौदा नहीं किया जा सकता। ये इतनी बड़ी दौलत है। इसलिए कि जन्नत में जाने के लिए और जहन्नम से बचने के लिए, नजात के लिए सबसे बुनियादी शर्त ईमान है। इल्ला लज़ीना आमनू। इसीलिए अपने बच्चों के दिलो दिमाग में ईमान को बिठाओ, अपने बच्चों के दिलो दिमाग में ईमान को समझाओ, उनके अकीदों उनको सिखाओ, अकीदे याद करो और उनको अकीदों पर साबित कदम रहने की वसीयत करो। जैसे हजरत याकूब ने मौत के वक्त में अपने बेटों को नसीहत की थी कि बेटे, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करना। हर बाप को यह नसीहत अपने बच्चों को करनी चाहिए। मा ताबुदून मिन बादी, उन्होंने पूछा था हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने। हो सकता है कि यहाँ की अक्सरियत इस मुगालते में हो, इस गलत फहमी में हो और ये मंसूबा बना रही हो कि यहाँ के मुसलमानों को अपनी तहजीब में जज्ब कर लिया जाएगा। यही खतरा गालिबन हजरत याकूब को हुआ था। इसीलिए उन्होंने पहले ही अपने बेटों को नसीहत की और उनकी जहन साजी की और ईमान की अहमियत उनको समझाया कि देखो, ईमान ऐसी दौलत नहीं है कि हुकूमत के लिए आप देख रहे हैं कि मुसलमान सियासी लीडर कभी उसके सामने हाथ जोड़ रहा है। याद रखो मेरी बात, और इस स्टेज से और मस्जिद के मंबर से यह मेरी जिम्मेदारी बनती है कि यह बात को आम किया जाए। जब खुल्ला शिर्क हो रहा हो, कुफ्र हो रहा हो
اور پھر نفاق پوری دنیا پر راج کر رہا ہو، وہاں یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون جیل میں جائے گا، کون پھانسی کے پھندے پر لٹکے گا۔ اب جنگ، آر پار کی جنگ کا موقع ہے کہ مسلمان یاد رکھو میری یہ بات، سیاسی اسٹیجوں سے کبھی دین نہیں سمجھا جاتا۔ یاد رکھو، سیاسی آدمی کا کوئی عمل معتبر نہیں اگر صحیح ہو تب بھی، دین علماء سے سمجھو۔ مجھے یاد آتا ہے ابھی یہاں چامراج پیٹ میں ایک جلسہ ہوا تھا 15 دن پہلے، وہ جلسہ ختم نبوت کے عنوان پر منعقد کیا گیا تھا۔ بہت سارے علماء وہاں تشریف لے گئے تھے۔ وہاں آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے حضرت بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے ختم نبوت کے عنوان پر بیان کرنے کے بجائے حضرت نے مجمع سے یہ پوچھا، پروجیکٹر لگایا گیا تھا کہ یہ جو گوہر شاہی، یونس گوہر شاہی جو کافر ہے، بلکہ کافروں کا سردار ہے، جو ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، جو خود کو کبھی خدا کہتا ہے، کہتے ہیں کہا کہ اس کو جانتے ہو؟ کہاں؟ تو اس میں سے 80% لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا ہم جانتے ہیں اسے۔ ہم میں 80% داڑھی رکھنے والے، ٹوپی پہننے والے، جھبا پہننے والے، نماز پڑھنے والے، اور پیشانی پر جن کا گٹا نماز پڑھتے پڑھتے ان کو یہ معلوم نہیں ہے کس کا بیان سننا چاہیے اور کس کا بیان سننا حرام ہے۔ کہا کہ ہم میں سے 80% لوگ اس کا بیان سنتے ہیں، اب ان لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ یہ کافر ہے، یہ کفر کی تبلیغ کرنے والا ہے، یہ نفاق کی تبلیغ کرنے والا ہے، یہ شرک کی تبلیغ کرنے والا ہے، ختم نبوت کا انکار کرنے والا ہے، خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے۔ اس وقت حضرت کا بالکل مضمون اچانک بدل گیا۔ اس وقت حضرت نے یہ بات پیش کی تھی اور یہ کہا تھا امام مسلم کے حوالے سے، انہوں نے اپنے مقدمے میں لکھا ہے کہ دیکھو ھذا دین، لوگوں سنو اور غور سے سنو، یہ دین ہے، انظروا عمن تاخذون دینکم، یہ حضور کا لایا ہوا دین ہے، یہ حضور کا لایا ہوا دین ہے۔ دیکھو دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے، ڈاکٹر بننے کے لیے نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کافر ہے، استاد یہ مسلمان ہے، اور انجینئر بننے کے لیے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ استاد انجینئرنگ پڑھانے والا یہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ ٹیلرنگ سیکھنے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ یہ دیکھو کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ اگر تم میکینک بننا چاہتے ہو یہ شرط نہیں ہے کہ یہ دیکھو کہ یہ تمہیں جو ہے ٹو ویلر گاڑی کا میکینک بنانے والا، کار کا میکینک، اس کی میکینک سکھانے والا یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ لیکن دین کا علم حاصل کرنے کے لیے یہ بنیادی شرط ہے، یہ دیکھو کہ دین کس راستے سے آ رہا ہے، دین پیش کرنے والا کا نام کیا ہے، وہ کس کا بچہ ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، یہ اس نے کس سے تعلیم حاصل کی ہے، کس ادارے سے تعلیم حاصل کی ہے، اس کے خیالات کیا، اس کے عقائد کیا، اس کے نظریات کیا، اس کے اعمال کیا، اس کے اخلاق کیا، اس کا لباس کیسا، اس کا چہرہ کیسا، اس کا تقوی طہارت کا کیا حال ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ 1 لاکھ سے زیادہ یہ حضور کا معجزہ ہے، 1 لاکھ حدیث کے روایت کرنے والوں کی زندگیوں کا مکمل ریکارڈ اسلام میں موجود ہے۔ یہ حضور کا معجزہ ہے، کسی مذہب میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی۔ حضور سے لے کر میرے تک، میرے استاد نے مجھے حدیث سنائی، انہوں نے اپنے استاد کا نام سنایا، انہوں نے ان کے استاد کا نام سنایا، اس طرح یہ سلسلے سند حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا ملتا ہے۔ تو بات بہت دور جانے کے لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ الا الذین آمنوا، کامیابی کی پہلی شرط وہ ایمان ہے، عقائد، جس کے عقائد درست ہوں گے وہی جنت میں جا سکے گا۔ جہنم سے بچنے کے لیے سب سے پہلی بنیادی شرط، ہم میں اعمال کا اہتمام کرنے والے تو ہیں لیکن عقائد کی اصلاح کا اہتمام کم ہوتا جا رہا ہے۔ ادھر حج بھی جاری ہے اور ادھر جو ہے غیر خدا کو مشکل کشا، حاجت روا بھی سمجھا جا رہا ہے، کعبے کے سامنے بھی سجدہ کیا جا رہا ہے، درگاہوں کے سامنے بھی سجدہ کیا جا رہا ہے، اور کعبے کے سامنے بھی ہاتھ پھیلایا جا رہا ہے، اور غیر خدا کے سامنے بھی بھیک مانگی جا رہی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا
اور مشکل کشا سمجھنا کفر ہے. تمہارے نمازیں کچھ کام نہیں آئیں گی. تمہارے روزے تمہیں مبارک ہو, تمہارے حج تمہیں مبارک ہو, تمہارے عمرے تمہیں مبارک ہو, تمہاری تہجد, تمہاری نفلیں, تمہاری تلاوت, تمہارا درود, تمہارا استغفار, تمہاری بزرگی تمہارے پاس رکھو. تم سب سے پہلے کفر سے توبہ کرو, تم شرک سے توبہ کرو, تم نفاق سے توبہ کرو. اپنے عقیدوں کو جب تک درست نہیں کرو گے تو تم جو ہے وہ مومن نہیں کہلاؤ گے. بھائیو, ایمان لے آؤ اور ایمان پر ثابت قدم رہو. یاد آتا ہے ہم سب کے مخدوم اپنے زمانے کا مجدد مولانا ابو الحسن علی ندوی نے فرمایا تھا کہ مسلمان بننا آسان ہے, مسلمان مرنا آسان نہیں. حاجی بننا آسان ہے, حاجی مرنا آسان نہیں. حافظ بننا آسان ہے, حافظ مرنا آسان نہیں. آدمی حافظ بن جاتا ہے شوق میں, لیکن مرتے وقت قرآن کی ایک آیت بھی اسے یاد نہیں ہے. حاجی شوق میں پیسہ تھا, حج کو چلا گیا, سوئٹزرلینڈ جانا تھا, سنگاپور گھومنے کے لیے جانا تھا, خیال ہوا ایک مرتبہ مکہ مدینے کا دورہ کر کے آتے ہیں, دیکھتے ہیں وہاں کیا مزے لینے کی چیزیں ہیں. مکہ مدینہ چلا گیا, مکہ مدینہ چلا گیا. یاد رکھو, حاجی بننا آسان ہے, حاجی مرنا آسان نہیں. بھائیو, ہندوستان کی اس وقت جو نازک صورتحال ہے اس میں مسلمان باقی رہنا آسان نہیں ہے. تمہیں مسلمان باقی رہنے کے لیے, مسلمان رہ کر باقی رہتے ہوئے مرنے کے لیے تمہیں اپنی جان کا سودا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. تمہیں اپنی جان کا سودا بھی تمہیں کرنا پڑ سکتا ہے, اور یہ سستا سودا ہے, اور یہ سستا سودا ہے. الا الذین آمنوا. کیا عجیب بات ہے کہ ہم نے رواداری, ہم نے خدمت کے عنوان کو ہیلٹ کیا تو دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ کفر میں بھی سمجھوتا ہو سکتا ہے, اور نفاق سے بھی سمجھوتا ہو سکتا ہے, اور کفر سے بھی ہاتھ ملایا جا سکتا ہے. تم سے یہ امیدیں باندھی جا رہی ہیں. جب تم نے دعوت چھوڑی تو تم کفر کے مدعو بن گئے. جب ہم نے ان کو توحید کی طرف بلانا چھوڑ دیا تو کفر ہم کو کفر کی دعوت دے رہا ہے, اور شرک اور مشرک ہم کو, اور جہنم میں جانے والا جنت میں جانے والے کو جہنم کی دعوت دے رہا ہے. کیا عجیب المیہ ہے, کیا ہنسی کا اور کیا تماشا ہے. الا الذین آمنوا. کامیابی کی بنیادی شرط ایمان ہے. عقیدے کو درست کرو, علماء کے پاس جا کر عقیدے معلوم کرو. ایک مسلمان بننے اور مسلمان باقی رہنے کے لیے کن عقیدوں کا مسلمان کو اپنانا ضروری ہے. دوسری شرط فرمائی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. لوگ یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ کامیابی کے لیے ایمان شرط ہے, بے شک شرط ہے, لیکن بھائیو اس وقت شرط ہے جب مرتے وقت ایمان باقی رہے. اور یہ معلوم بھی ہے آپ کو, مرتے وقت اس کا ایمان باقی رہتا ہے تو ساری زندگی اعمال کا اہتمام کرتا ہے. آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نماز نہ بھی پڑھے تو آدمی ایمان ہے, کلمہ پڑھ لیا جنت میں جائے گا, روزہ نہ بھی رکھا, زکات نہ بھی دیا, حج نہ بھی کیا تو جنت میں جائے گا. بھائیو جائے گا, اس وقت جائے گا جب مرتے وقت ایمان باقی رہے. لیکن اعمال کا اہتمام نہ کرنے والوں کا موت کے وقت ایمان باقی رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہ جو اعمال کو جاری کیا گیا ہے, سن لو, کان کھول کر سنو, ضرورت محسوس ہوتی ہے اس بات کے کہنے کی. یہ جو اعمال کو جاری کیا گیا ہے یہ ایمان کو باقی رکھنے کے لیے ہے, ایمان کو طاقتور بنانے کے لیے ہے. جب تک اعمال کا اہتمام کرتے رہو گے یہ ایمان کی جڑ کو پانی پہنچتا رہے گا, اور جڑ مضبوط ہوتی رہے گی. اور جب جڑ مضبوط ہوتی رہے گی پھر کہیں سے بھی آندھی آ جائے, کہیں سے بھی دھمکیاں دی جائے, کو وہ جڑ نہیں ہلنے کی. لیکن اگر اعمال کا اہتمام نہ کیا تو پھر یہ ایمان کی بنیادیں کھوکھلی ہو جائیں گی, کمزور ہو جائیں گی. یہ چراغ پھونکوں سے بجھایا جا سکتا ہے. الا الذین آمنوا کے بعد عملوا الصالحات. اعمال کی اس لیے حدیث میں آیا, مجھے یاد آتا ہے اس وقت وہ حدیث یاد آتی ہے سرکار کی کہ الایمان عریان, ایمان ننگا ہے. کپڑے نکال لینے سے آدمی ننگا ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا ایمان ننگا ہے, وہ لباسہ تقوی, اور اس کا لباس پوری شریعت پر عمل کرنا ہے. وہ لباسہ تقوی,
عمل صالح اسے کہتے ہیں کہ جو کتاب و سنت سے ثابت ہو. جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں وہ مردود ہے، وہ نامقبول عمل ہے. اللہ کا حکم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اور پھر اس میں اخلاص کی روح ہو، دکھاوے کا جذبہ نہ ہو. ریاکاری کا یہ ریاکاری کا مرض اخلاص کے تاج محل کو دمک کی طرح کھا رہی ہے. اللہ اکبر. یہ ریاکاری کا مرض اخلاص کے تاج محل کو دمک کی طرح کھائی جا رہی ہے. یہ ریاکاری ان یسیر الریاء شرک، حضور نے فرمایا کہ ریاکاری کا ادنا درجہ بھی شرک ہے. اللہ اکبر. اللہ کی عجیب سنت ہے. میں کہا کرتا ہوں جو آدمی چھپتا ہے، آدمی چھپ کر نہیں عمل کرتا، گناہ چھپ کر کرتا ہے آدمی، نیکی چھپ کر نہیں کرتا. رات میں 2 رکعت تہجد پڑھے تو کسی طرح یہ چاہتا ہے کہ وہ 2 رکعت تہجد کسی طرح لوگوں کو معلوم ہو جائے. 10,000 روپے کسی مدرسے کو دیے تھے، کسی کو نہیں پتا کب دیا ہے، کس کو دیا ہے، کہاں دیے تھے، لیکن کسی طرح یہ چاہتا ہے کہ لوگوں تک وہ بات پہنچ جائے. باقاعدہ چھاپتے ہیں لوگ، باقاعدہ ویڈیو لیتے ہیں نیکیوں کی. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں گناہ لوگ چھپ کر کرتے ہیں، اور نیکیاں کے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہاں نیکیاں اخبار میں چھپے، سوشل میڈیا میں چھپے. ان لوگوں کے لیے میں کہتا ہوں اللہ کی سنت سن لو کہ جو آدمی چھپتا ہے اللہ اس کو چھاپ دیتے ہیں، جو آدمی چھپتا ہے اللہ اس کو چھاپ دیتے ہیں. لیکن آپ چھپنے کی نیت سے نہ چھپو، اللہ کے لیے چھپو. اللہ کو منظور ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہیں مقبولیت بھی عطا فرمائیں گے. تو 3 شرطیں. یہ ایک عمل کتاب و سنت کے مطابق ہو. سید التابعین حسن بصری کہتے ہیں. دوسرا، حضور کو اللہ نے نمونہ بنایا ہے. ہم لے جا کر ناپ دیتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں کہ اس کے مطابق کپڑے سیو. ٹیلر کو دیتے ہیں، دیکھو یہ میرا جوڑا ہے، اس کے مطابق میرا جوڑا سیو. حضور کو اللہ نے نمونے کے طور پر بھیجا ہے. دیکھو تمہارا عمل حضور کے عمل سے ملنا چاہیے، اور جو تمہارا عمل حضور کے عمل سے میل نہیں کھائے گا، تمہارا وہ عمل تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا، تمہیں حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا، حضور سے ملاقات کا موقع نہیں دیا جائے گا، تمہاری نماز بھی قبول نہیں ہوگی. یاد رکھو اگر بدعتوں میں مبتلا ہوئے تو تمہارا روزہ بھی نہیں، تمہارا حج بھی قبول نہیں کیا جائے گا، جہاد جیسی عظیم عبادت بھی قبول نہیں کی جائے گی، صدقہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، فرض عبادت بھی نہیں، نفل عبادت بھی نہیں. اور بدعت میں مبتلا ہونے والا اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے آٹے سے تاغا نکل جاتا ہے. بالکل کمزور دھاگے پر وہ رکا ہوا ہے، کمزور دھاگے پر لٹکا ہوا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. آگے آ گیا 2 کام کامیابی کے. کامیاب ہو، ماضی میں جو لوگ کامیاب ہوئے تھے وہ ایمان والے تھے، اور وہ نیک اعمال کا اہتمام کرنے والے تھے. اور 2 اور شرطیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالصبر. 2 شرطیں ہو گئی. ایک ایمان و عمل صالح. ماضی میں بھی یہی لوگ کامیاب ہوئے تھے، آج بھی جو کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کو یہی 4 کام کرنے پڑیں گے. مقصد طے ہے ہمارا، کامیابی کی شرطیں طے ہے. زمانہ بدلتا رہے گا، رات دن بدلتے رہیں گے، حکومتیں بدلتی رہیں گی، اور آنے والے آتے رہیں گے، جانے والے جاتے رہیں گے. مقصد طے، کامیابی کی شرطیں بھی ہماری طے ہے. اور یہ طے بزرگوں نے نہیں کیا، یہ شرطیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جبریل کو دے کر کے حضور کے سینے پر نازل فرمائی ہیں. دوسری اور شرط، آدمی یہ سمجھ سکتا ہے میں مومن اور میں نیک، اتنے پر کامیاب ہونے کے لیے یہ 2 کام کافی نہیں. کان کھول کر سن لو، مسلمانوں، مالداروں، غریبوں، مردوں، عورتوں، سب سنو. کامیابی کے لیے ایمان عمل کافی نہیں. وتواصوا بالحق. اسی ایمان کی دعوت دینا ہوگا، اسی عمل کی دعوت دینا ہوگا.
اسی عقیدے کی دعوت دینا ہوگا. وتواصوا بالحق، جس عقیدے پر تم قائم ہو، تم کو جو عقیدہ حضور سے ملا ہے، تم کو جو قرآن حضور سے ملا ہے، تم کو جو سنت کا طریقہ حضور سے ملا ہے، اور صحابہ کے راستے سے ہوتے ہوئے، بزرگوں سے ہوتے ہوئے ہم کو ملا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو دل و جدید سینے سے لگانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس پر ثابت قدم رہنا ہے، اس کی پورے شرع صدر کے ساتھ دعوت دینا ہے. اگر تم دعوت نہیں دو گے، وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے کہ باطل تمہیں کفر کی دعوت دے رہا ہے، باطل تمہیں شرک کی دعوت دے رہا ہے، بڑے بے شرم بن کر کے تمہیں نفاق کی دعوت دے رہا ہے، تمہیں پوجا کی دعوت دے رہا ہے. جب سے ہم نے دعوت چھوڑ دی، جب سے ہم نے کھلم کھلا اعلان کرنا چھوڑا ہے، اب بھائی ایسا لگتا ہے کہ اب یہ بیانات اب روڈوں پر ہونے چاہیے، ایسا لگتا ہے کہ یہ بیانات گلیوں پر ہوں گے، اب جمعہ کے اسٹیجوں سے بیانات نہیں ہوں گے. ایسا لگتا ہے مجھے کہ اگر 2-4 سال اور ایسے گزرے تو روزانہ بیانات ہوں گے، اور گلیوں میں بیانات ہوں گے، اور گھر کے چھتوں پر کھڑے ہو کر کے بیانات ہوں گے، اس لیے کہ پانی سر سے اوپر نہیں، چھت سے اوپر ہو گیا ہے. وتواصوا بالحق، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اسی دعوت کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہوگا. اگر تم نے دین کی دعوت کو اپنا مقصد، کھانا کمانا مقصد بنایا، کھانا کمانا، اور پھر اسی طرح جو ہے گھر بنانا، جمانا، ارے بچے تو جانوروں کے بھی ہوتے ہیں، جانور بھی کھاتا ہے، جانور بھی سوتا ہے، اور جانور کے بھی اپنے اپنے حساب سے گھر ہوتے ہیں بھائیوں. لیکن ہمارا پیدا کرنے کا مقصد صرف کھانا کمانا جمانا اور پھر صرف جو ہے شادی کرنا، اس کے نتیجے میں بچوں کا پیدا کرنا نہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ انسانیت کو توحید کی دعوت دی جائے، اعمال کی دعوت دی جائے. اعمال ظاہری بھی ہے، اعمال باطنی بھی ہے، اعمال مالی عبادات بھی ہیں اور بدنی عبادات بھی ہیں، انفرادی عبادتیں بھی ہیں، اجتماعی عبادتیں بھی ہیں. ہر قسم کی عبادتوں کی دعوت دی جائے گی. وتواصوا بالصبر، اور یہ عبادت چاہے وہ کرنے والی عبادتیں ہو، چاہے بچنے والی عبادتیں ہو، اس کی بھی دعوت دی جائے گی. بس مرتبہ ایسا ہوتا ہے آدمی نماز تو پڑھتا ہے لیکن گناہ سے نہیں بچتا، سود سے نہیں بچتا، رشوت سے نہیں بچتا آدمی. اس لیے بھائیوں، تمام قسم کی عبادتوں پر ہم کو عمل بھی کرنا ہے، تمام قسم کی عبادتوں کی دعوت دینا ہے، اور جو جس لائن میں کام کر رہا ہے بھائیوں، اس کا ادب، اس کا احترام، اس کے جذبات کی رعایت، رفیق بن کر، ایک دوسرے کے مددگار بن کر، ایک دوسرے کے معاون بن کر، اور ایک دوسرے کے دوست بن کر کے، ایک دوسرے کی تائید کے ساتھ یہ خوبیوں کا لین دین ہو. اس کی ان کے اندر جو خوبی ہے اسے میں اپناؤں گا، میری خوبی اسے شیئر کروں گا، اس طرح خوبیوں کا لین دین ہو. وتواصوا بالحق، یہ کامیابی کی تیسری شرط ہے. وتواصوا بالحق. بات ختم، بات لمبا وقت ہو رہا ہے. آپ کو عرض کر دوں بھائیوں، اس ہم کو حضور کی امت ہونے کی وجہ سے 4 ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پر ڈالی گئی ہیں. سب سے پہلی ذمہ داری اپنی ہے، میری اپنی ذمہ داری میرے اوپر ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم. دوسری ذمہ داری میں جنت میں جاؤں گا، میں تہجد گزار نہیں چلے گا. اگر ایسا کرو گے، جو اپنی عبادتوں پر قناعت کرے گا 10 سال کے بعد پوری سوسائٹی کفر کے نرغے میں چلی جائے گی. ہمارے علماء دیوبند کا یہی طریقہ ہے. ہم نے کسی کو غاروں کی طرف جانے کی اجازت نہیں دی. ہم نے تسبیح لے کر جنگلات کی طرف نکل جانے سے ہم نے منع کیا. ہم نے کہا کہ تمہیں انہیں انسانوں کے درمیان رہنا ہوگا، تمہیں اسی عوام کے درمیان میں رہنا ہوگا. تمہارا مقام ہمارے سر آنکھوں پر، تمہاری عظمت ہمارے سر آنکھوں پر، تمہاری عزت ہمارے سر آنکھوں پر، تمہاری بلندی ہمارے سر آنکھوں پر. لیکن تمہیں انہیں عوام کے درمیان رہنا ہوگا، انہیں شرابیوں کے درمیان رہنا ہوگا، انہیں جواریوں کے درمیان رہنا ہوگا، انہیں بدکاروں کے درمیان تمہیں زندگی گزارنا ہوگا. اور یہ کہ ایک کو دین کی دعوت دے کر تمہیں دین پر لانا ہوگا. تم اس سوسائٹی نہیں کر سکتے، تم اس انسانیت سے کٹ
کر زندگی نہیں گزار سکتے. یہی سبق انبیاء نے دیا, یہی انبیاء کا طریقہ ہے, یہی صحابہ کا طریقہ ہے, یہی تابعین. ہم کو ہمارے بزرگوں سے یہی طریقہ ملا ہے. نبوت کا جو طریقہ تھا وہی طریقہ ملا ہے. دعوت کا درس و تدریس پوری دنیا میں مدارس کا جال بچھا دیا گیا, پوری دنیا میں مکاتب کا جال بچھا دیا گیا, اور باطن کی اصلاح کے لیے پوری دنیا میں خانقاہوں کا جال بچھا دیا گیا. اور یہ کہ ایک فرد تک پہنچنے کے لیے ہمارے بزرگوں سے ہمیں یہ دعوت و تبلیغ کا کام ملا. واحد ببانگ دوال اس کرسی پر بیٹھ کر, اب میں جذباتی نہیں ہوں کہ بے سوچے سمجھے بول رہا ہوں, نہیں, اس کے پیچھے میرے ہزاروں صفحات کا مطالعہ ہے. شاید مجمع میں میرا اتنا مطالعہ کرنے والا کوئی نہیں ہے. بھائیو, عوام میں گھس کر پھر بے لوث طور پر, بے لوث یہ کہ گھر اور ایک ایک فرد تک پہنچنے والی ہمارے علماء حق کی واحد جماعت ہے, جو گھر تک پہنچ کر کے یہ کہہ رہی ہے ہر آدمی کو اپنے بچوں کی لگی ہے, اپنے داماد کی لگی ہے, اپنے بیٹی کے گھر بسانے کی لگی ہے, اور ہر آدمی کو جو ہے وہ اپنے کمانے جمانے کی فکر ہے, کاروبار کی فکر ہے, اپنے نفع نقصان کا مسئلے میں وہ الجھا ہوا ہے. یہ واحد جماعت ہے کہ باپ اپنے بیٹے کے لیے نہیں روتا, یہ لوگ آ کر رات دن تمہارے لیے روتے ہیں, تمہارے بچوں کی دین کی فکر کرتے ہیں, ان کو مسجد سے جوڑنے کی فکر کرتے ہیں. یہ وہی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ مدارس ہو, یہ مکاتب ہو, یہ دعوت و تبلیغ ہو, یہ خانقاہ کا نظام ہو, یہ جمعیت علماء ان کی شکل میں, یہ ملی سماجی سیاسی, اس پہلو کو بھی ہم نے نظر انداز نہیں کیا. ہم بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, ہم کامیاب سیاست دان ہیں. یاد رکھو مسلمانوں, میڈیا کی باتوں میں نہ ہو, سوشل میڈیا ہو, الیکٹرانک میڈیا ہو, پرنٹ میڈیا ہو, جھوٹا ہے. دنیا کا بدترین جھوٹا انسان جو ہے یہ میڈیا ہے, اس کی باتوں میں نہ ہو. ہم دنیا کے ماہر سیاست دان ہیں, اور ہم بڑے تجربے کار سیاست دان ہیں ماضی کے بھی, اور اب بھی سیاست کی تفصیلات جتنی ہم جانتے ہیں. معاف کیجئے, مجھے اسٹیج سے کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے, تم کو خطرے میں ڈالنا میں نہیں چاہتا. جو لوگ اس وقت سیاست کی کرسیاں سنبھالے ہوئے ان کو سیاست کی تفصیلات نہیں معلوم. ہمارے علماء کی ایک جزیہ یاد ہے بزرگوں, ہم نے نہیں بلایا ہے. حضور کی زندگی کا وہ پہلو ہم نے فراموش نہیں کیا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے بزرگوں سے ہمیں یہ بھی ملا ہے, تمام محاذوں کو ہم نے سنبھال رکھا ہے. وتواصوا بالصبر, اور کوئی حالات آئے حضور نے فرمایا کہ پھر اس پر جمنے کی ایک دوسرے کی تاکید کرتے رہا کرو. 4 کام جب تک تم کرو گے, کرنا بھی ہے, دعوت بھی دینا ہے, اس پر جمنا بھی ہے ہمیں. اور اگر جمنے کے وقت کوئی حالات آئے, کوئی ڈرایا دھمکایا, کوئی حملہ کیا, کوئی ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور ہمارے بزرگوں کے چلائے ہوئے اس تمام نظاموں کو ختم کرنے کی اگر سازش رچتا ہے اور منصوبے بناتا ہے, تو پھر اسے یاد رہنا چاہیے ان محاذوں کے پہلی صفوں میں ہم کھڑے ہیں. اتنا آسان نہیں ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ 4 کام تھے. یہ 4 کام جب تک تم کرتے رہو گے, کامیابی تمہارے قدم چومے گی. اگر ان میں سے ایک کام کو بھی تم نے بھلایا, یاد رکھو اور کہو دل کے کانوں سے سنو, کیا اچھا ہوتا کہ میرے دل کو زبان ہوتی اور تمہارے دل کو کان ہوتے, تو تمہیں اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا کہ بزرگوں ان 4 کاموں کو اپنے پلے باندھو, زندگی کا مقصد بناؤ. پہلی ذمہ داری تمہیں اپنے آپ کی ہے, دوسری ذمہ داری تمہارے اہل و عیال کی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یار میں جاؤں گا جنت میں, بچہ بھاڑ میں جائے. نہیں, بیوی بچوں کی ذمہ داری بھی تمہاری ہے, اس کے عقیدے پر, عمل پر, اخلاق پر کڑی نظر رکھو. تیسری ذمہ داری تمہارے رشتہ داروں کی ہے, اختلافات کو ختم کرو, غریب رشتہ داروں کو خاص طور سے سینوں سے لگاؤ, رشتہ داروں کے جوڑ کرو, دین پہنچاؤ. شادی میں جڑتے ہیں یا کسی کی میت ہوتی ہے تو جڑتے ہیں. بھائیوں, دین کے عنوان پر جوڑو اپنے رشتہ داروں کو, دوریاں ختم کرو. وانذر عشیرتک الاقربین, یہ تیسری ذمہ داری ہے. چوتھی ذمہ داری کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, پوری انسانیت کو جنت کی طرف دعوت دو, کلمے کی دعوت دو, اور دنیا کے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کہو ہم جان دے سکتے ہیں لیکن ایمان کا سودا کسی قیمت پر نہیں کر سکتے. حضور کے پیروں کے
دھول کے صدقے میں ہمیں یہ کلمہ ملا ہے، اس کلمے کو ہم نے سینے سے لگایا ہے، ہمارے بزرگوں نے یہ کلمہ ہم تک پہنچایا ہے، یہ کلمے پر ہم قائم رہیں گے اور اس کلمے کی دعوت دیں گے، اس کلمے پر آنچ آئی تو ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، جان دینے تیار ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ یہ حالات اس ملک میں نہ آئے، لیکن اگر موقع ملا تو اس عبادت سے بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے جو عبادت فلسطین میں کی جا رہی ہے۔ اگر موقع ملا ہم اس عبادت سے بھی جی نہیں چرائیں گے۔ فرض ہو جانے کے بعد اس عبادت سے، جو عبادت اس وقت جاری ہے، اس عبادت سے جی چرانے والا کافر ہے یا منافق ہے؟ یہ قرآن مجید کی صراحت ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ بات میری مکمل ہو گئی اور میں آگے نہیں جانا چاہتا۔ یہ 4 ذمہ داریاں اپنے گھر والوں کی، بیوی بچوں کی، تیسری ذمہ داری رشتہ داروں کی، چوتھی ذمہ داری پوری انسانیت کی۔ اس لیے ہم جو ہے ملک میں بسنے والے ہر انسان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمیں شرک کی طرف بلانے کے بجائے وہ ہماری دعوت کو قبول کرے۔ ہم ان کے ہمدرد ہیں، ہم ان کے خیر خواہ ہیں، ہم اکیلے جنت میں جانا نہیں چاہتے، تم کو بھی جنت میں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ بھائیوں، دادا گیری کی بنیاد پر حق ثابت نہیں ہوتا، خزانوں حکومتوں کی بنیاد پر حق ثابت نہیں ہوتا، حق دلیل کی بنیاد پر ثابت ہوتا ہے۔ اگر دلیل ہو تو پھر یہ غریب آدمی بھی کوئی بات کہتا تو اس کی بات میں طاقت ہوتی ہے۔ جھوٹ جھوٹ ہے، گو حکومت کے پلیٹ فارم سے کہا جائے۔ یہ کیا بدترین مذاق ہے مذہب اسلام کے ساتھ، کیا جمہوریت کا قتل ہے، کیا سیکولرزم کے ساتھ کھلواڑ ہے بھائیو۔ اب ایسا لگتا ہے کہ مصلحتوں کے پردوں کو چاک کرنا پڑے گا، اب ایسا لگتا ہے کہ ابھی اشاروں میں بات نہیں ہونے والی ہے، اب ایسا لگتا ہے کہ محبت کے ماحول میں بات نہیں ہوگی۔ ساری کفر کی طاقتیں 22 جنوری کو رام مندر کے افتتاح کے لیے جمع ہونے جا رہی ہیں، جیسا کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے۔ بہت اچھا، سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا تھا کہ یہ بابری مسجد ہماری تھی اور ہماری ہے اور ہماری رہے گی۔ ظلم کر کے اگر کوئی ہماری زمین ہم سے چھینتا ہے طاقت کے دادا گیری کے بل بوتے پر، کوئی انصاف کا خون کرتا ہے تو اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہ ہم جب تک ہماری آخری سانس ہے ہم اس واقعے کو نہیں بھولنے والے ہیں، اور فلسطین کے واقعے کو لوگ بھلاتے جا رہے ہیں اور نفلی عمرے پر عمرے کرتے جا رہے ہیں۔ تقی عثمانی صاحب نے ابھی قطر میں ملاقات کی تھی فلسطین کے ذمہ داروں سے، اور یہ کہا تھا انہوں نے تقریباً 1.5 ارب پیسہ وہاں پہنچایا تھا۔ لوگ 10-10 روپے دے رہے ہیں فلسطین کو۔ ایک موقع پر ہم نے فلسطین کے لیے اعلان کیا تھا تو لوگ 10-10 100 روپے دے رہے ہیں۔ 1.5 ارب پیسہ پہنچایا تھا۔ خیر اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ ابھی 4 دن پہلے پاکستان پڑوس ملک میں ایک علماء کا ایک بہت بڑا اجلاس ہوا، اس میں مولانا شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب جن کی عمر اس وقت 80 پر 3 سال ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو ہمارے سروں پر دیر تک عافیت کے ساتھ برقرار رکھے۔ انہوں نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ نفلی عمرے کرنے کے بجائے تمہارا یہ پیسہ فلسطین کو پہنچاؤ، ضرورت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور یہ فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پیسہ پہنچنے سے تمہیں عمرے سے زیادہ اجر و ثواب ملے۔ جیسے ایک موقع پر ہم نے نفلی قربانی پر علماء دیوبند نے دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ دیا تھا، یہ خاص موقع پر۔ اب میں ادھر جانا نہیں چاہتا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں جمع ہے تو بزرگوں کی ہمارے رائے یہ ہے، مشورہ یہ ہے، وہ ہے وہ جہاں یہ سپریم کورٹ نے کہا تھا یہاں کوئی رام نہیں پیدا ہوا، یہ زمین مسلمانوں کی ہے۔ بلکہ ایک بات اور بتاؤں، آپ تاریخ نہیں پڑھتے ہیں، یہ خدا مانتے ہیں رام جی کو، بہت اچھا، کوئی کسی کو بھی خدا مانے، ہمیں کیا اعتراض ہے، لیکن ایک جماعت کا یہ کہنا ہے، انہی میں کی جماعت کا، کہ یہ کوئی رام نام کا آدمی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا، ایک تصوراتی ایک خاکہ ہے،
تو اس موقع پر ایک لیڈر نے کہا کہ دیپ جلایا جائے. کہاں؟ مسجدوں میں، درگاہوں میں، مدرسوں میں چراغ جلایا جائے. حرام ہے. اگر کوئی اس پوجا میں شریک ہوتا ہے تو وہ کافر ہے، وہ کافر ہے اور اس سے توبہ کرنی پڑے گی. اس لیے اس دن بزرگوں نے فرمایا مسجدوں کو آباد کرو، پانچوں نمازوں میں جمعہ کا ماحول بناؤ اور سال بھر مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کرو. سال بھر مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کرو. دیپ جلانا، جے شری رام کا نعرہ لگانا یہ کفر ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ کیا ان سے متاثر ہو کر کے ایودھیا میں نور عالم نے، ایک مسلمان نے لنگر کھول دیا ہے. مراد آباد کے شعیب پیتل، اس کے پیتل کا بھی پیتل کا بیپار ہے. اس نے پیتل کا یہ بنا کر کے اس میں تصویر رام مندر کی تصویر، ایک مسلمان. کانپور کا ایک فیاض نام کا آدمی ہے جس کا سکے کا بیپار ہے. اس میں بھی ایک طرف رام مندر کا فوٹو ہے. مہاراشٹر کی ایک فاطمہ شیخ ہے، وہ بھی چل پڑی ہے پیدل. وہی کہہ رہا ہوں میں، ارتداد کے لپیٹ میں آ چکا ہے معاشرہ. آگرہ میں ایک مسلم لیڈر نے موم بتیاں تقسیم کی ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. عقیدے پر جمنے کی ضرورت ہے. کافر جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے، پانی سر سے نہیں چھت سے اوپر ہو چکا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.